Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm second year MBBS student and I want to share my experience with first year students that how they can easily pass their exam with smart study by doing smart study. So I'm doing MBBS from Islamabad in Pakistan and جو ہمارا سسٹم ہے وہ موڈیولر سسٹم ہے. کچھ یونیورسٹیز میں اینول سسٹم ہوتا ہے, ہمارا موڈیولر سسٹم ہے. موڈیولر سسٹم اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے کہوں تو اینول سسٹم سے بہت ایزی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو اینول سسٹم جو ہو کمپیریٹیولی ایزی لگتا ہو ایز کمپیئر ٹو موڈیولر سسٹم. جب ہم نئے ایز اے بگنر یا انیشیلی جب ہم فرسٹ ایئر میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ٹف ہے اور یہ ہے, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلے اباؤٹ 2 to 4 months تو انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, ایون کہ مجھے تو بکس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی. جو میم یا ہمارے سر جو ٹاپک پڑھاتی تھی وہ میں اپنی فرینڈ سے اس کا پیج نمبر پوچھتی تھی اور بس سلیکٹیو اسٹڈی کر لوں, بات ختم. پہلے 2 to 4 months تو میں نے یہی کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سینئرز گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سلیکٹیو اسٹڈی اور اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے, تب ہمیں کچھ سمجھ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ایسے جیسی ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو تب تک ہمیں بہت چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے. تو اب بات کرتے ہیں جیسے کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہوتی ہیں, جیسے انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, جو بھی کنٹری ہے وہاں پہ جو ڈفرینٹ بکس وہ مطلب یونیورسٹیز اور کالجز والے پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اور یہ اسٹینڈرڈ بک ہے اور یہ والی ریفرنس بک پڑھنی ہے. تو اگر میں بات کروں تو پاکستان کی ڈفرینٹ پروونسز میں بھی کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ بکس وہ پریفر کرتے ہیں. جیسے کہ کے پی کی بات کروں اور فیڈرل کی بات کروں تو کے پی میں اناٹمی کے لیے موسٹلی بی ڈی کو ہی ریفرنس مطلب اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہی پڑھنا ہے. اور جیسے کہ فیڈرل کی بات کروں یا میں اپنی سسٹم کی بات کروں تو ہمیں سنیلز کا کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی اپنی وہ ہوتی ہے, چوائس ہوتی ہے. تو اب اگر میں سب سے پہلے بات کروں کہ فزیولوجی کو ہم نے کس طرح کور کرنا ہوتا ہے, تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ بک ہوتی ہے جو کہ ہمیں کالجز یا یونیورسٹیز والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسی کو تورولی اسٹڈی کرنا ہے. تو پہلے تو اس اسٹینڈرڈ بک کو سے جو آپ چیپٹر کر رہے ہیں, جیسے کہ اگر فرسٹ ایئر کی بات کی جائے تو جیسے کہ فرسٹ چیپٹر آپ نے کرنا ہے تو پہلے فرسٹ چیپٹر کو یہاں سے اپنی اسٹینڈرڈ جو بک ہے وہاں سے تورولی اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے, وہاں سے تورولی اسٹڈی مطلب ایک ریڈ یہاں سے دے دی ہے تورولی. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ایم سی کیوز کی اسی جو گائٹن اینڈ ہال ہے, جیسے کہ میں اگر اپنی سسٹم کی بات کروں تو ہمیں کہتے ہیں کہ گائٹن اینڈ ہال جو ہے وہ آپ لوگوں نے فزیولوجی کے لیے یہی پڑھنی ہے. تو اس کے لیے آپ پھر ایسے کریں کہ جب چیپٹر کو تورولی اسٹڈی کر لیں تو اس کے بعد فزیولوجی ریویو جو ہوتی ہے اسی گائٹن کی فزیولوجی ریویو ہوتی ہے. پھر آپ وہاں کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ایک مرتبہ اسٹڈی کر چکے ہوتے ہیں تو آپ اس ایم سی کیوز کو وہاں سے کریں. پھر ان ایم سی کیوز کے آنسر دیکھیں اور ان آنسرز میں جو ہوتے ہیں بہت سے پوائنٹ ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم بار بار بھی تیاری کر لیں ہمیں وہ چیز ہمارے دماغ میں جو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے وہی ہمارے دماغ میں رہ جاتی ہے. تو وہاں سے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ کر لیں. اس کے بعد یہ ایک
پہلے اسٹینڈرڈ بک کرنی ہے، اس کے بعد یہ فزیولوجی ریویو کرنی ہے، اس کے بعد تیسری چیز اگر میں آپ کو کہوں تو BRS فزیولوجی، یہ بہت بیسٹ بک ہے. اس میں ہر چیز جو ہوتا ہے بہت ٹو دا پوائنٹ. جیسے کہ اگر میں ابھی سیکنڈ ایئر کی بات کروں تو ہر چیز کو بہت، جیسے ہارمونس ہیں ٹو دا پوائنٹ، ان کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ہارمون بلڈ پہ اس کا کیا افیکٹ ہے، ٹیشوز پہ، سیلس پہ اس کا کیا افیکٹ، بالکل ٹو دا پوائنٹ اس میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اور پھر لاسٹ میں اس میں کیا ہے، MCQs بھی ہیں جسے سالو کر کے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری اسسمنٹ کتنی ہے. اس کے بعد اگر میں چوتھی چیز کہوں تو آپ نے چوتھی چیز اگر میں کہوں تو گینانس فزیولوجی ریویو جو ہے بک، ریفرنس بک، یہ بھی بہت بیسٹ ہے. اس میں بھی ٹو دا پوائنٹ چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، لیکن میں BRS سے اس سے کم وہ کہوں گی کیونکہ اس میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا BRS میں ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے بعد اس میں بھی ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں لاسٹ میں، وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے جو سینئرز آپ ہوتے ہیں، بہت سینئرز تو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان سے آپ پاسٹ پیپر لے لیں، سافٹ فارم میں یا ہارڈ فارم میں، جس بھی فارم میں ہو، اور دونوں ہیلپ فل ہوتے ہیں. آپ پھر وہ پاسٹ پیپر ان سے لے سکتے ہیں. بس فزیولوجی کے لیے تو اس کے علاوہ اگر آپ اس سے بھی ایکسٹرا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فزیولوجی MCQs سرچ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، فزیولوجی MCQs سرچ کر لیا کریں اور وہاں سے پھر پریکٹس کیا کریں. یہ سب کرنے کے بعد انشاءاللہ مطلب انسان اتنا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 70 to 80% جو ہے وہ مارکس لے سکتا ہے فزیولوجی میں. اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کی اناٹمی کی، تو اناٹمی کو تو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ایمبریولوجی اینڈ گراس اناٹمی، ہسٹولوجی، اور اگر فرسٹ ایئر کی بات کی جائے تو اور ایک جو شارٹ بک ہوتی ہے، مجھے ابھی اس کا نام بھول گیا ہے، پتہ نہیں کیا تھا، بونز اور یہ جوائنٹس وغیرہ جس میں ہوتے ہیں، ایک وہ بک جو کہ فرسٹ ایئر میں ہوتی ہے، سیکنڈ ایئر میں یہ نہیں ہوتی. تو اب ایمبریو کو کیسے کور کرنا ہے. ایمبریو کی بات اگر کروں میں تو ایمبریو کے لیے تو ہمارے جو سسٹم ہے اس میں جو بک ہمیں ریکمینڈ کی جاتی ہے، پریفرنس جس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لینگمین کی. لیکن فرسٹ ایئر کی جو ایمبریولوجی ہے وہ ہے بھی ایزی، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی، مطلب ایسے جیسے کہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، سٹیجز وغیرہ ہو گئے ہیں، وہ بھول جاتی ہے بار بار. تو اس کے لیے تو جو شارٹ بک ہم یوز کرتے ہیں یا جو میں نے یوز کی تھی وہ تھی شرجیل. شرجیل ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا موڈیولر سسٹم ہے، تو ایمبریو میں سے 1 یا 2 کویسچنس ہی آنے ہوتے ہیں، تو شرجیل سے ہمارا کام ہو جاتا ہے اچھی طرح سے. اور اینڈ میں اس میں MCQs بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر ہیلپ فل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ گراس اناٹمی کی اگر بات کی جائے تو گراس اناٹمی کے لیے ہمیں جو ہمارے یونیورسٹی میں جو بک پریفر کی جاتی ہے وہ ہے اسنیلز. تو گراس اناٹمی کو پڑھنے کا تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس جو بک ہے اسے تورولی اسٹڈی کر لیں، ٹھیک ہے. اس کو تورولی اسٹڈی کرنے کے بعد پاسٹ پیپر سالو کریں،
ٹھیک ہے. پاسٹ پیپر سالو کرنے کے بعد گوگل پہ جائیں اور ڈفرینٹ ایم سی کیوز جو ہیں ان کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں. اور اس کے علاوہ آپ کیلم تو گراس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل ایمبریولوجی کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. گراس تو مطلب گراس اگر ہم بات کریں تو اناٹمی میں سب سے امپورٹنٹ یہ گراس کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کلینکلز وغیرہ ہوتے ہیں. تو گراس کو جو آپ کی بک ہے اس سے بالکل تورولی اسٹڈی کریں. جو امپورٹنٹ ہے, جو چیز آپ کو سینئر نے بتائی ہے وہ تورولی اسٹڈی کر لیں. اور ایم سی کیوز کی پریکٹس میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو چیز ہم ایک جگہ پہ الگ سے دیکھ لیں تو ہمیں وہ بہت اچھے طریقے سے یاد رہتی ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ ہم نے اسے پیراگراف کی فارم میں دیکھا ہو, وہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہی ہے. اس کے بعد اگر میں ہسٹالوجی کی بات کروں تو ہسٹالوجی کا پورشن بھی ہمارا بہت کم ہوتا ہے. ہسٹالوجی کے پورشن کو ایک بار تو جو چیپٹر ہوتے ہیں ویسے وہ ہوتے بھی بہت شارٹ ہیں, وہ اسٹڈی کر لیں بک سے. بک سے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی کر لیں. اور اس کے لیے بس یہی کافی ہوتا ہے, اس میں اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. اور یہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے جو اپنی بک ہوتی ہے ہسٹالوجی کے لیے, جو ہمارے بک ہے ہماری سسٹم ہے وہ لائق حسین کی جو بک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اور یہ تو ہو گئے ہیں. اس کے بھی میرے خیال میں ہماری جو بک تھی وہ لائق حسین کی ہی تھی, لیکن اس کو جب اسی بک سے ہم نے پڑھا تھا لائق حسین کی بک سے, تو یہ کور ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ پاسٹ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس موڈیولر سسٹم میں یہی دو مین ہوتے ہیں, فزیولوجی اور اناٹمی ہوتے ہیں. بہت کم پورشن جو ہوتا ہے وہ ہمارا بائیو کیمسٹری کا ہوتا ہے. تو بائیو کیمسٹری کو آپ کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ بائیو کیمسٹری ہماری بہت کم ہوتی ہے, جیسے کہ اگر ہمارے 100 ایم سی کیوز ہیں تو اس میں سے 40 اس کے آنے ہوں گے اور 40 اناٹمی کے آنے ہوں گے, اور جسٹ جو 20 ہے وہ ہمارے پاس اس کے بائیو کیمسٹری کے آ جائیں گے. تو بائیو کیمسٹری کے جو پاس پیپر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں بندہ وہ بھی کر لیں ہم موڈیولر سسٹم میں, تو اسی سے ہمارا کور ہو جاتا ہے. وہی ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ہمارے پاس جو بک ہوتی ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں ستیہ ہے. ستیہ سے ایک بار ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے تھے, اس کے بعد ہم پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز کر لیتے تھے. اس کے لیے بس یہی کافی تھا. تو اسٹینڈرڈ بک آپ لوگ لے لیں, مطلب اگر کوئی بھی ساری بکس نہیں لے سکتا, جیسے فزیولوجی کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو آپ اسٹینڈرڈ بک بائی کر لیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں فزیولوجی ریویو, بی آر ایس, گنامز, اور یہ جو مطلب یہ جو بکس ہیں یہ آپ فیس بک پہ کوئی بھی جو میڈیکل بکس فری ڈاؤن لوڈس جو ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی گروپ جوائن کر لے, اور وہاں سے آپ لوگ ایزیلی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں سے آپ وہاں سے ایزیلی سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے کیلم اور جو بھی ہیں. اور یہ جو آپ جو ایکسٹرا بکس ہیں جو یہاں پہ ایکسٹرا ہیں اور آپ لوگوں کے پاس نہ ہو تو آپ ادھر سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اگر اس پہ وہ کر لیں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گا, اور ایگزام میں آپ لوگ بہت اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ سینئر جیسے جونیئرس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جونیئر کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو بس میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو لائک ضرور کریں, اور مجھے بتائیں بھی ضرور کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہے یا نہیں. اگر اچھی لگی ہے تو میں اس سے ریلیٹڈ مطلب جو کورس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو.